کہ معراج جو ہے اس میں عقیدہ کیسے درست ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صحیح حدیث یہ سیاستہ کی، بخاری کی، مسلم کی، اور اس میں امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا، آرام کر رہا تھا کہ میرے پاس فرشتے آئے، انہوں نے مجھے جگایا، حرم پاک میں لے گئے، وہاں میرا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو چیرا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا۔ آج دنیا کتنی، سائنس کتنی ترقی کر گیا، طب کتنی ترقی کر گئی، میڈیکل کتنی ترقی کر گیا، لیکن بغیر مصنوعی تنفس کے کسی کا دل نکال کے باہر رکھ دیں، کیا آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس کو مشینیں لگانی پڑتی ہیں، مصنوعی تنفس دینا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اقدس باہر نکال کے اس کو دھویا گیا، اس کو صاف کیا گیا، اور یہ ساری باتیں ہمیں مصطفیٰ نے بتائیں کہ دل باہر نکالا گیا اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی گفتگو سن رہے ہیں، پھر وہیں رکھا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی آپ کتنے سے کتنا بڑے سے بڑا پہلوان آدمی دیکھیں، 2 منٹ میں کیا ہوا، ابھی اعلان ہو رہا ہے، ابھی فلاں قضاء الہی سے چلا گیا، ابھی تو یہاں بیٹھا، کوئی کہتا ہے ابھی تو یہاں تھا، ابھی تو مجھ سے گفتگو، اجی حرکت قلب بند ہو گئی، اس کو دل کا اٹیک ہوا، چند منٹوں میں اتنا بڑا آدمی چند منٹوں میں غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا نام ختم ہو گیا۔ یہ ساری دنیا، ساری مخلوق جو ہے، یہ دنیا میں بسنے والی سارے انسان دل کی دھڑکن پہ زندہ ہیں، دل دھڑک رہا ہے تو سانس لے رہے ہیں، دل دھڑکنا بند ہو گیا تو وہ بھی بند ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ دل کو باہر نکال کے رکھ دیا گیا، دھویا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ جیسے پہلے زندہ تھے ایسے ہی زندہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ساری کائنات کی زندگی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہیں تو دنیا ہے، مصطفیٰ نہ ہو۔ آج کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ نبی مر گئے، چلے گئے، ارے یہ ساری کائنات بنائی انہی کے لیے گئی ہے، اگر وہ اب معراج کی رات کو ہی دیکھ لیں کہ جب معراج کی رات کو، جیسا کہ آگے آئے گا شاید آج بھی کچھ بیان ہو سکے، یہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں نماز پڑھائی، بیت المقدس سے پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنتیں، پھر عرش، پھر لامکاں۔ ایک آسمان کتنا موٹا ہے؟ 500 سال آدمی چلتا رہے، صحیح حدیث ہے ابن خزیمہ کی کہ 500 سال آدمی چلتا رہے تو جتنا سفر طے کرتا ہے اتنا ایک آسمان ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال چلتا رہے، یعنی بیت المقدس سب سے زیادہ قریب ہے آسمان کے، 500 سالہ راہ ہے، پھر پہلا آسمان 500 سالہ راہ، پھر دوسرا آسمان کے درمیان 500 سالہ راہ، پھر دوسرا آسمان 500 سالہ راہ، یہ اتنا سفر کر کے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، انبیاء سے ملے، فرشتوں سے ملے، نمازیں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، واپس آئے تو آتا ہے کہ وہ ابھی ساری دنیا وہیں کی وہیں تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، اور یہ جاتے ہوئے کھجور کے درخت کی ٹہنی کو جو آپ کا سر اقدس لگا تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سینکڑوں سال کا سفر کر کے آ گئے اور وہ ساری چیزیں وہیں، تو علماء نے بیان کیا اصل میں یہ ہیں روح کائنات، یہ ہیں جانے کائنات، جب مصطفیٰ یہاں سے نکلے تو ساری کائنات جہاں تھی وہیں کی وہیں ٹھہر گئے، روح نکلے تو آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہتی ہیں، ہاتھ یہاں ہے تو یہاں رہتا ہے، پاؤں اٹھا ہوا ہے تو اٹھا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی پنگوڑے پہ بیٹھ جائیں یا لفٹ میں بیٹھ جائیں تو درمیان میں جائے تو بجلی بند ہو جائے تو وہیں کا وہیں ٹھہر گیا، بجلی آئے تو جہاں ہے وہیں سے چلنے لگا، چونکہ اس کی روح کیا ہے؟ بجلی، اس کی روح لائٹ ہے، جب وہ آتی ہے تو چلتے، جب بند ہو گئی تو وہ بھی بند۔ تو مصطفیٰ جب اس کائنات سے نکلے تو جہاں کائنات تھی وہیں کی وہیں ٹھہر گئی، اور جب وہاں آئے تو جہاں وہ زنجیر تھی وہیں سے چلنے لگی، جہاں پانی گرا تھا وہاں سے وہی چلنے لگا، بسترا ویسے کا ویسے تھا۔ تو یہ دل چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سانس بھی لے رہے ہیں، گفتگو بھی سن رہے ہیں، سب کو جان رہے ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ، کسی حدیث میں آج تک میں نے نہیں پڑھا، نہ کسی عالم نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا، کوئی خون نکلا، خون کا قطرہ بہا نہیں بہا۔ بھئی یہ تو اعتراض کرتے ہو کہ اگر نور ہوتے تو احد میں جب پتھر لگے تو خون کیوں بہا؟ نور ہوتے تو خون نہیں بہنا چاہیے تھا۔ بھئی ہم آپ کی بشریت کا انکار تو نہیں کرتے نا، آپ بشر ہیں، لیکن ہم آپ جیسے بشر نہیں ہیں،
محمد بشر لا کل بشر ہے، اور ہاں بشر تو ہیں لیکن میرے تیرے جیسے نہیں ہیں، بشر ہیں تو بشر کامل ہیں، نور ہیں تو نور کامل ہیں۔ وہاں جب بشریت غالب تھی تو پتھر لگے تو خون نکلا، اور وہاں یہاں جب نورانیت غالب ہے تو پورے کا پورا سینہ چاک کیا گیا، ایک بھی قطرہ نہیں نکلا خون کا، تو معلوم ہوا کہ آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ پھر حدیث میں ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سینہ چاک کیا گیا، اس کو دھویا گیا، دوبارہ رکھا گیا، تو پھر میرے سامنے ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے بڑی تھی، گھوڑے سے چھوٹی تھی، جس کا نام ہے براق۔ براق ہے برق سے، برق کا معنی ہے بجلی۔ یہ جنتیوں کی سواری ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ویسے بھی ان کی رفتار بڑی ہوگی، لیکن جب وہ کہیں جانا چاہیں گے تو وہ براق پہ بیٹھیں گے، اور براق کی رفتار ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک ایک قدم جاتا ہے۔ ابھی وہ اتنے سفر ہے تو جنت جو ہے ایک آدمی کو فرمایا جس سے کم از کم جس کو جنت ملے گی نا، تھوڑی سے تھوڑی اس کی بھی اتنی ہوگی جتنی یہ ساری دنیا ہے۔ رب کریم نے جنت بہت بڑی بنائی ہے۔ تو یہ جنتی ایک تو سواری اور دوسری بجلی، براق، اس کے اوپر بیٹھے۔ بشر کیسے یہاں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ تو جنت کے معاملے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے۔ اب یہاں بیٹھے تو براق چلا، براق چلا تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن چونکہ سیاستہ میں مسلم شریف بخاری سب سے اعلیٰ، اس لیے زیادہ حوالے نہیں میں دیتا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے اندھیرے میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے۔ کوئی تاریخ بتائے، کوئی حدیث بتائے کہ نبی کریم زندگی میں کبھی موسیٰ سے ملے تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ صدیوں پہلے چلے گئے۔ یا کبھی آقا نے سفر کیا ہو، قبر دیکھی ہو زندگی میں؟ نہ قبر دیکھی، نہ موسیٰ کو دیکھا۔ رات بھی اندھیری، 27ویں رات، چاند بھی نہیں ہے، وہ براق پر ہیں اور اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اب یہاں جائیں نا ذرا، اس روڈ پہ چڑھیں، 140 کی سپیڈ میں جائیں، اور بعض کا تو 160 پہ لوگ جاتے ہیں، جائیں تو بعد میں ایک آدمی حضور میں آپ کو ہاتھ دیا، آپ نے گاڑی کھڑی نہیں؟ کہا نہیں، ذرا تیز رفتار تھی نا، وہ 150 کلومیٹر پہ جا رہا تھا، میں نے پہچانا نہیں، ایسے گزر گیا۔ ارے تو 150 پہ جائے تو سڑک پہ کھڑے بندے کو نہیں پہچانتا، یہ براق پہ جائیں تو قبر کے اندر والے کو بھی پہچان رہے ہیں۔ ہے بھی رات کی اندھیری، قبر میں کون کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، زندگی میں ملے بھی نہیں ہے، قبر بھی نہیں دیکھی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے نا تو وہ ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس میں تجھے قبر دکھاتا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ قبریں دیکھنا دکھانا نیکوں کی یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ معراج کی سنت ہے۔ تو فرمایا وہ کھڑے، اس کا مطلب یہ ہے انبیاء زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر آگے آئے گا، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور ساری دنیا بیان بھی کرتی ہے، یہاں وہ قبر میں بھی ہیں، وہاں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس میں نماز بھی، وہ چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ رات کے ایک ہی حصے میں قبر میں بھی موجود ہیں، وہ بیت المقدس میں بھی موجود ہیں، اور وہ جو ہے چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں۔ ایک ہی آدمی 3 جگہوں پہ موجود ہے، اور جگہ بھی یہ نہیں کہ ایک اس کمرے میں، ایک اس کمرے میں، ایک اس کمرے میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ صدیوں کا سفر طے کریں تب کہیں جا کے وہ چھٹا آسمان آئے گا تو وہاں جا کے جو ہے وہ وہاں بھی موجود ہے۔ تو اگر ایک نبی صحیح حدیث کے حوالے سے 3 جگہوں پہ موجود ہو تو شرک نہیں ہوتا، تو اگر اس موسیٰ کا امام 3 لاکھ جگہوں پہ ہوگے تب بھی کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ دوسری صحیح حدیث سنیے، یہ بھی صحیح ستہ کی ہے، نسائی میں موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویاں فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا تو براق چلا تو مجھے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، انزل اتریے، فصلی اور رکعتین، 2 رکعتیں پڑھیے۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھی تو مجھے پوچھا حضرت جبرائیل امین نے اتدری این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو علم ہے نا آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کون سی جگہ؟ ہذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے۔ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، جو پہلا کا واقعہ ہے، جہاں آج مصطفیٰ کی قبر منورہ ہے نا، یہاں معراج کی رات آقا نے 2 نفل پڑھے تھے۔ پھر سوال ہوا، پھر عرض کی یا رسول اللہ ذرا اتریے، یہاں بھی 2 نفل پڑھیے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر پوچھا اتدری این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو علم ہے نا کہاں نماز پڑھی؟ کہا یہ کون سی جگہ؟ ھذا طور سینا، یہ طور سینا ہے جہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا۔
وہاں 2 رکعت پڑھے، پھر آگے گئے، پھر جا کے عرض کی یا رسول اللہ ذرا تشریف لائیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، پھر پڑھی، پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کو علم ہے نا ہم نے کہاں نماز پڑھی؟ کہاں نماز پڑھی؟ ھذا بیت اللہ میں، یا رسول اللہ یہ بیت اللہ میں ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اب 3 جگہ یہ صحیح حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 جگہ معراج کی رات رک رک کے نماز پڑھی۔ آپ کسی بس میں سوار ہوں اور حج پہ جا رہے ہوں، مصطفیٰ تو رب سے ملنے جا رہے تھے، ہمارا سفر سب سے بڑا یہی ہو سکتا ہے کہ حج پہ جا رہے ہوں، آپ کہیں بس والے کو ذرا رکیں یار میں وہاں ذرا 2 نفل پڑھ لوں۔ کیا کرنا ہے یہاں 2 نفل پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہاں اللہ کا ولی کی وہاں بیٹھا تھا یا قبر ہے، حج کا دیکھو یہ حج کا سفر توڑ کے قبروں پہ جا کے اور استانوں پہ جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ یار کیا کر بھائی، یہ تو مصطفیٰ کی معراج کی رات کی سنت ہے، ملنے رب کو جا رہے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کی ولادت کی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ قرآن حدیث پڑھ جائیے، سارے نبیوں نے بیان کی مصطفیٰ کریم کی ولادت، لیکن حضرت عیسیٰ نے جو بیان کی اس کا ذکر قرآن کریم میں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے وہاں جا کے نماز پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پہ نماز پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جہاں عیسیٰ پیدا ہوں وہاں مصطفیٰ جا کے نماز پڑھتے ہوں، جہاں مصطفیٰ پیدا ہوں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، یہاں نہیں آنا، یہاں مولود مصطفیٰ پہ نماز نہیں پڑھنی، یہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنی۔ بدعت کس کو کہتے ہو؟ بدعت وہ جو مصطفیٰ نے نہیں کیا، یہ تو مصطفیٰ نے معراج کی رات کر کے بتایا کہ جہاں رب کا کوئی نبی پیدا ہو وہاں جا کے مولود پہ نماز پڑھنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور یہ دو اس کے راوی، ایک سنان بن مالک ہیں، حضرت ایک شداد بن اوس ہیں، وہ بھی معجم کبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور سنیے، امام بخاری مسلم کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، فاروق اعظم سے بھی روایت ہے، دونوں سے 2 مختلف روایتیں ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عبداللہ بن عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لوگ طائف کے میدان میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جا کے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہاں گرمی بڑی ہے، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں تھوڑا سایہ ہے، کوئی اور وجہ یہاں بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں اور وجہ ہے، صرف سایہ لینے کے لیے؟ ہاں جی صرف سایہ لینے۔ پھر ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اس درخت پہ نیچے جا کے بیٹھو۔ ہاں حضور یہاں کیا اور وہاں کیا؟ وہاں 70 انبیاء کی ناف کٹی ہے، وہاں 70 انبیاء کی ناف کہاں کٹتی ہے؟ جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے، وہاں 70 انبیاء کی ناف کٹی ہے۔ اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس درخت کے نیچے بیٹھو نا جہاں کوئی نبی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ معراج کی رات کے یہ سنتیں ہیں، یہ عقیدے ہیں، ان کو دیکھیے۔ پھر ہم تو صرف اتنا ہی بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ ارے نماز پڑھانا ایسے ہی تھوڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید آج کل جیسے امام بنتے ہیں نا، شاید اس وقت بھی ایسے ہی امام ہوں گے، جو مرضی آگے کھڑا ہو جاتا ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، نماز آتی ہے نہیں آتی ہے، قرآن آتا ہے نہیں آتا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام کی شرائط ہیں مصطفیٰ نے بیان کی ہیں، تو جو مصطفیٰ بیان کریں اس پہ خود عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں اور خود عمل نہ کریں، پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر بعد میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح حدیث ہے، سات ستہ کی صحیح بخاری کے پوری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود بدری الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جب چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، نماز کا وقت ہو جائے تو چاہیے کہ نماز پڑھو اور جماعت کراؤ۔ جماعت کراؤ تو تم میں ایک امام ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو جائے نہیں۔ امام کی صفتیں نبی کریم نے بیان کی اور خود اس پہ عمل بھی کیا کرایا۔ اب یہ سارے نبی ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ جو چاہتا معراج کی رات آگے بڑھتا اور آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا اور آگے چلے جاتے۔ نہیں، جب ہم جیسا گناہگار 4 بار دیکھتا امام کون ہے؟ میں جس کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں یہ امام کون؟ آج کل اصل میں لوگوں نے نماز کو سمجھ لیا ہلکا، لوگوں کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ، جہاں چاہتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کیا پڑھنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فکانما وتر مالہ واہلہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک نماز عصر چھوٹ گئی سمجھے سارا گھر چوری ہو گیا، ساری اولاد مر گئی۔ ایک نماز عصر سمجھے جیسے سارے گھر، ارے 10 دن چوری ہو جائیں تو آدمی کو 10 دن بھولتے نہیں ہیں،
یہاں تو سارے کا سارا گھر چوری ہو گیا، اور بچہ بیمار ہو جائے تو نمازیں بھول جاتی ہیں، یہاں تو فرمایا سارے کا سارا سمجھے اولاد مر گئی جس کی ایک نماز، جن کو نماز کی اہمیت کا پتہ تھا نا، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے دوستوں سے گلہ آتا ہے، مجھے اپنے دوستوں پہ گلہ ہے، کس بات کا؟ کہ میرا بچہ مر جائے، فوت ہو جائے تو کئی آ کے میرے سے آ کے جو ہے تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، میری جماعت چھوٹ جائے کوئی نہیں کرتا۔ نماز کی بات نہیں، جماعت، میری جماعت چھوٹ جائے کہ اچھے میرے دوست ہیں، جماعت چھوٹ جائے آ کے کوئی افسوس نہیں کرتا۔ میرے کئی بچوں سے اچھی میری نماز، بچیوں سے اچھی میری نماز۔ بچی کا رشتہ کرنا تو کتنا بھاگتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، آگا پیچھا دیکھتے ہیں، دوست احباب دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، لیکن ساری بچیاں ایک طرف، ایک نماز ایک طرف۔ ہم کہتے ہو کیا نماز ہی ہے نا، کسی کے پیچھے پڑھ لو، پڑھو نہ پڑھو کیا بات ہے؟ ایسے انبیاء نہیں، ایسے صحابہ نہیں کرتے، ایسے اولیاء نہیں کرتے۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے پہلے اس کی طہارت کا پتہ کرتے ہیں، پھر نماز کا پتہ کرتے ہیں، پھر امام کا پتہ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم نے کہا کہ چند آدمی اکٹھے ہو جائیں تو جماعت کراؤ، تو کون جماعت کرائے؟ فَأَقْدَمُ مِنْكُمْ سِنًّا، جو تم میں سے بڑا آدمی ہو نا، عمر میں بڑا آدمی ہو، وہ آگے بڑھے۔ کیوں؟ بزرگ کی لوگ عزت کرتے ہیں، بزرگ ہو نا، ویسے عزت نہ بھی کریں تب بھی کہتے ہیں بزرگ، لیکن افسوس آج تو یہ بھی نہ رہا، آج تو ہم میں سے بزرگوں کی عزت نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ہم میں سے جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، مومن وہ ہے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ آج تو بڑے اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، کبھی تو کافروں میں تھا، اب تو مسلمانوں میں آ گیا، ہم اتنی ترقی کر گئے، یہ ترقی ہے، ہم اتنی ترقی کر گئے کہ ہم نے بھی اولڈ ہاؤس بنا دیے، ہم بھی والدین کو وہاں چھوڑ کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم میں وہ نماز پڑھائے جو سب سے بڑی عمر والا ہے۔ اب رب کے سارے نبی اکٹھے ہیں، کون سا بڑی عمر والا؟ کس کو چاہیے تھی نماز پڑھاتا؟ آدم تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم تھے نا، اس حدیث کے مطابق سیدنا آدم کا حق بنتا تھا کہ نہیں، کہ سب سے بڑے ہیں، باپ ہیں، آگے بڑھتے نماز پڑھاتے۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کہتے ہیں لوگو تم کو تو یہ پتا ہے نا کہ سب سے پہلے میں آیا، میں تو یہ جانتا ہوں آج ان میں وہ موجود ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی بنا ہوا تھا جب حضرت آدم کی ابھی مٹی گوئی جا رہی تھی۔ نور محمد والا آہا تے آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دونوں پاسے اوہو مال کھلویا، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تھی ملیا، موسیٰ نو کو توروں۔ آج تو وہ موجود ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے عرش کو دیکھا تھا تو اوپر ان کا نام لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جن کے صدقے سے میری نمازیں قبول ہوں، میری توبہ قبول ہو، آج وہ موجود ہے، میں کیسے آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ فرمایا اب ان کان فی السن سواء، اگر اس سے مسئلہ نہ حل ہو، بھئی سارے ایک جیسے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون ہے، پھر کون نماز پڑھائے؟ اعلم منکم، جو سب سے بڑا عالم ہے وہ آگے بڑھے، بزرگ ہو عالم ہو۔ اب رب کے تو سارے نبی عالم ہیں، رب کا کوئی نبی جاہل نہیں ہے، یاد رکھیے رب کے سارے نبی عالم، کوئی آگے بڑھتا، آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا، سارے ہی عالم ہیں، لیکن چلو کوئی اور نہیں بڑھا تو ایک کا تو دعویٰ تھا نا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، لوگوں جو کھا کے آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ آپ کا بڑا علم ہے، آپ گھر کی چھپی چیزیں جانتے ہیں، آپ پیٹ کے اندر والی چیزیں جانتے ہیں، آپ آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ لوگوں میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی کھا کے کیا آیا ہے۔ آج تو وہ نبی موجود ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ دیکھتا ہے جو پیٹ میں ہے اس کی سلب میں کیا ہے۔ امام طبرانی نے روایت کو نقل کیا معجم کبیر میں بسند حسن، اور ابو نعیم نے اس کو دوسری سند سے نقل کیا۔ فرمایا حضرت ام فضل آپ کی چچی عباس رضی اللہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ کی زوجہ محترمہ آئیں تو میرے محبوب نے کہا چچی آپ حاملہ ہیں، آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو تو میرے پاس آنا۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیسے، ماں کو نہیں پتا، یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قریش نے تو قسمیں کھائیں بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، میں کیسے حاملہ؟ فرمایا جو میں نے کہا وہی۔ 9 ماہ بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے،
اور لے کے جس دن وہ بشارت دی اس کے 9ویں دن پیدا ہو تو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ جو آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہو گیا، مصطفیٰ کریم نے ذہنک دی، گڑتی دی اور پیار کیا، لعاب دہن پاک اس کے منہ میں ڈالا اور کیا کہا، اذهبی بأبی الخلفاء، چچی خلیفوں کے باپ کو لے جا۔ آج بچہ پیدا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اس کی سلب میں خلیفے ہیں، بنو عباس کے جتنے خلیفے ہوئے سب انہی کی اولاد میں سے ہوئے، فرمایا ان کی اولاد میں سے یہ خلیفوں کا باپ ہے۔ جب ام فضل گھر گئی نا تو جا کے اپنے خامد کو بتایا، مصطفیٰ کریم نے بیٹے کے لیے یہ بشارت دی، تو حضرت عباس دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ خلیفوں کے باپ کو لے جا، فرمایا ہاں ہاں اسی کی اولاد سے مادی ہوگا، اسی کی اولاد سے سجا ہو، یہ دونوں بنی عباس کے خلیفوں کے نام ہے، اسی کی اولاد سے مادی ہوگا، اسی کی اولاد سے جو ہے وہ سجا ہوگا، اسی کے دوسری حدیث ہے اسی کے اولاد سے منصور ہو۔ تو یہ سارے نام بھی مصطفیٰ نے بتا دیے، تو ہم تو آج تک نہیں مان رہے، حسینہ عیسیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کھا کے کیا آیا، یہاں تو وہ نبی موجود ہے جو یہ دیکھتا ہے پیٹ میں کیا ہے، اور جو یہ دیکھتا ہے جو پیٹ میں اس کی سلب میں کیا ہے۔ چلو یہ نہیں آگے بڑھے تو سیدنا آدم علیہ السلام اس لحاظ سے آگے بڑھ جاتے کہ رب کریم نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم کو ہر چیز کے نام کا علم دیا ہے۔ سیدنا آدم آپ کو ہر چیز کے نام کا علم ملا، آپ عالم ہیں، آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، کیونکہ آپ بڑے بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ تو سیدنا آدم اس لحاظ سے بھی آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے صرف ناموں کا علم دیا، آج تو وہ موجود ہے جو ہر ایک کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ پھر آج یہ ہے کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جو دیواروں کے پیچھے بھی دیکھا کرتا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں دیواروں کے پیچھے نہیں جانتے، یہ جس کو گھر کہتے ہیں، بیوت کہتے ہیں، یہ 4 دیواریں ہی ہوتی ہیں، اوپر چھت بھی ہوتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ اندر دیکھتے تھے، 4 دیواری کے اندر دیکھتے تھے، پھر بھی آگے نہیں بڑھے۔ اور ان میں ایک وہ بھی موجود ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ حضرت خضر نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا نا۔ سیدنا موسیٰ نے عرض کی کیوں آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا۔ یہ دیوار جو ہے نا یہ 2 یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، وَتَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ قرآن ہے نا اس کے نیچے خزانہ ہے۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، رب کہتا ہے میرے بندے دیوار کے نیچے بھی جانتے ہیں۔ سیدنا خضر آپ کے بڑے عالم ہیں، دیوار کے نیچے بھی جانتے ہیں۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، کیوں کہ عالم کو نماز پڑھانی چاہیے۔ لیکن سیدنا خضر آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ لوگوں میں تو یہ دیکھتا ہوں نا دیوار کے نیچے کیا ہے۔ آج تو وہ محبوب موجود ہے جس کا غلام نظر جھکائے تو تحت سرا کو دیکھتا ہے، نظر اٹھائے تو عرش مولا کو دیکھتا ہے۔ کیف اصبحت یا حارثہ، سیدنا حارثہ صحابی ہیں، صبح صبح آئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اس حدیثی کو صحیح حدیث ہے، مسند امام احمد میں، مسند ابی یعلا میں، بے شمار کتابوں میں حدیث موجود۔ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسے ہوئی؟ صبح صبح آئے تو پوچھا رہے مصطفیٰ حارثہ آج صبح کیسے؟ عرض کی اصبحت خیرا یا رسول اللہ، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج تو بڑی پیاری صبح ہوئی، آج تو میں اٹھا تو مومن بر حق تھا۔ فرمایا وہ تو تھا لیکن بیان بھی تو کرنا، کیسے تھا، کیا ہوا، میں بھی جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے، ان کو بھی تو بتانا آج صبح کیسے ہوئی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آج صبح جب میں اٹھا نا تو میں نے نظر جھکائی تو میری نظر زمینوں کو چیرتی ہوئی تخت و سرا کو دیکھ رہی تھی، میں جہنم کو دیکھ رہا تھا، آگ کی لپٹیں آپ کی لپٹوں کو، شعلے شعلوں کو کھا رہے تھے، شعلے شعلوں پہ بھڑک رہے تھے۔ یا رسول اللہ جب میں نے نظر اٹھائی رأیت عرش اللہ بارزا، ساری میری نظر جو ہے آسمانوں کو چیرتے ہوئے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا جن کے خادم نظر جھکائیں تو تحت و سرا کو دیکھتے ہیں، نظر اٹھائیں تو عرش مولا کو دیکھتے ہیں۔ کہا میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ آج تو آگے وہی بڑھے گا جس کے غلام کائنات کو دیکھ رہے ہیں، جس کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے رأیت عرش اللہ بارزا، وہ تو کہہ رہے ہیں میں عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے ساری کائنات میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ کہاں مصطفیٰ، کہاں غوث اعظم، کتنی پشت میں جا کے آتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں ساری کائنات کو سمجھ نہیں آتی تھی یار کیسے دیکھتے ہیں۔ آج کل پتہ چلتا ہے، آپ جائیں نا کمپیوٹر پہ اور ذرا گوگل پہ جا کے
جو نقشہ ہے گلوبل کا اس کو ذرا دبائیں، وہ ساری کائنات آپ اپنا گھر دیکھ سکتے ہیں، امریکہ دیکھ سکتے ہیں، برطانیہ دیکھ سکتے ہیں، سعودیہ دیکھ سکتے ہیں، سب. لیکن جب اس کو منیمائز کرتے 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 وہ ایک نقطہ بن جاتا ہے، ڈاٹ بن جاتا ہے، جب اس کو کلک کرتے ہیں تو کھل جاتا ہے. فرمایا یہ ساری کائنات میرے سامنے یوں ہے جیسے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، جیسے ایک نقطہ ہوتا ہے. لیکن غوث کہتے ہیں جب میں کھولتا ہوں نا تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے آ جاتا ہے. تو جس کے غلاموں کا یہ حال ہے اس کے آقا کا کیا حال ہوگا. فرمایا عالم بھی وہی، بڑا بھی سب سے وہی. پھر کہا وَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلْمِ سَوَاءً، اگر علم میں بھی برابر ہو جائیں، فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر کون پڑھائے. اقرأ منکم، جو قاری اچھا ہے وہ آگے پڑھائے. آج بھی قاری اچھا جب نماز پڑھاتا ہے نا تو دل کرتا ہے تھوڑی اور لمبی کر دے. خوبصورت قاری ہو نا، ویسے آدمی کہتا ہے یار لمبی کر دی آج، لیکن خوبصورت قاری دل کرتا ہے یار تھوڑا اور پڑھے، تھوڑا اور پڑھے. تو پھر امام وہ بنے کہ لوگ بھاگے نہ نماز سے، مسجد سے بھاگے نہ، آواز خوبصورت ہو، لوگوں کا دل کرے نماز پڑھنے کو. پھر قاری آگے بڑھے. سارے رب کے سارے ہی نبی قاری ہیں، سارے ہی اچھی آواز والے ہیں. ما ارسل رسول اللہ حسن وجہ و صوت، حسین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر شکل بھی سونی اور آواز بھی سونی. سب نبیوں کی صورت بھی خوبصورت اور آواز بھی. کوئی بھی آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا، لیکن چلو کوئی اور نہیں بڑھا تو ایک تو وہ تھے نا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے. آج بھی لوگ جس کی آواز اچھی ہو نا کہتے ہیں اس کے منہ میں تو لحن داؤدی بول رہی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا تو پانی رک جاتا تھا، پہاڑ جھومنے لگتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، کائنات ہمہ تن گوش ہو جاتی تھی. پوری کائنات سیدنا داؤد علیہ السلام کی اتنی پیاری آواز سی، پوری دنیا ہمہ تن گوش ہو جاتی تھی. ہر جگہ ہر چیز ساکت ہو ذرا بتائیے نا کہ پہاڑوں کو کون بتاتا تھا، یہ درختوں کو کون بتاتا تھا، چلتے ہوئے پانی کو کون ٹھہراتا تھا. تم کہتے ہو کہ نبی کو پتہ نہیں ہے یا نبی کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہاں تو پانی بھی سن رہا ہے، چلتے ہوئے پرندے بھی سن رہے ہیں، درختوں کے پتے بھی سن رہے ہیں، ہر میں تن گوش. پھر بزرگوں نے لکھا جب شیطان اتنی کوشش کر کے گمراہ کرتا تو جب زبور پڑھنے کا وقت ہوتا سارے دوڑ جاتے، سارے جا کے وہاں. شیطان کہتا کیا کروں اتنی محنت کرتا ہوں، لیکن جب یہ داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے ہیں ساری کائنات بھاگ جاتی، کروں کیا. پھر اس نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ ان کے کانوں میں داؤد کی آواز ہی نہ پڑے. آواز پڑے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن آواز ہی نہ پڑے. تو اس نے کہتے ہیں اس وقت یہ ڈھولکی نکلی تھی کہ وہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے وہ ڈھولکی بجانا شروع کر دیتا، لوگوں کے کانوں میں آواز ہی نہ آئے. اب آج بھی یہ ادھر اذان کا وقت ہوتا ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر جناب والی گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے، ادھر رمضان آتا ہے، ادھر جناب پیکج آ جاتے ہیں ٹی وی کے، فلموں کے، ڈراموں کے، مفت میں جو سارا سال قیمتاً ہوتے ہیں رمضان میں مفت دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چلے گئے تو پورا سال جو محنت کیا وہ تو صرف ایک مہینے میں ہی سارے گناہ بخشا لیں گے. یہ اس وقت وہ چیز لگائیں گے جب نماز کا وقت ہوگا، جب افطاری کا وقت ہوگا، جب سحری کا وقت ہوگا، اس وقت وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم اپنا راستہ بھول گئے. فرمایا کہ وہ آگے بڑھے جو سب سے اچھا قاری ہو، سارے اچھے قاری، لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام آگے بڑھیے نا. آپ کی آواز اتنی اچھی ہے ساری کائنات سنتی ہے، آج سارے نبی اکٹھے آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے نا. لیکن داؤد علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں میری آواز بہت اچھی ہے پر میں پڑھتا ہوں تو میں ہی پڑھتا ہوں. آج تو ان میں وہ موجود ہے جب لب کھولتا ہے تو اس کے لبوں پہ خود رب بول رہا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں تم تو دیکھتے ہو کہ یہ مصطفیٰ بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مصطفیٰ نہیں بول رہا، اس کے لبوں پہ خود خدا بول رہا ہے. فرمایا آگے جو حدیث ہے یہ روایت ہے حضرت سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ، اس کو امام بہقی نے نقل کیا اور امام بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے نقل کیا. یہ امام بخاری کی تاریخ کبیر میں ہے. فرمایا اگر وَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر ایسے بھی مسئلہ حل نہ تو کون آگے بڑھے. فرمایا اقدم منہم احسن وجہن یا اصبح منہم وجہن. فرمایا وہ آگے بڑھے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو. رب کے سارے نبی خوبصورت، سبحان اللہ. پہلے میں نے عرض کیا کہ کوئی رب نے ایسا نبی نہیں بھیجا جس کی آواز نہ اچھی ہو، جس کی صورت نہ اچھی ہو. سارے ہی اچھے ہیں، کوئی بھی آگے بڑھتا، سب خوبصورت ہیں، کوئی بھی آگے بڑھتا، آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا، لیکن کوئی اور نہیں بڑھا. تو ایک تو تھے نا
کہ جن کا حسن کو دیکھتے عورتیں ہاتھ کاٹ لیتی تھیں، سیدنا یوسف آپ حسین ہیں، آپ کو چاہیے نماز پڑھائیں، کیونکہ امام حسین ہونا چاہیے، جمیل ہونا چاہیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے۔ لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں نہیں بڑھتے؟ اس لیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرا حسن جو ہے وہ مصر والے دیکھیں، وہ زلیخا دیکھے، وہ عزیز مصر دیکھے، 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی، لیکن وہ جانتے تھے کہ جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جہانی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں سمجھتا ہوں ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں مولویوں کی، ہم نے لوگوں کو حسن مصطفیٰ بتایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں جیسے ہم ویسا وہ، جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے وہ پیدا ہو، جیسے ہم نے زندگی ایسے ہو۔ نہیں، اگر ہم ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو حسن مصطفیٰ بتاتے، یہ ساری رات نیٹ پہ اور ساری رات ڈرامے دیکھتے اور فلمیں دیکھتے نہ سو جاتے۔ اگر ان کو حسن مصطفیٰ بتایا جاتا، یہ ساری رات درود پڑھتے سوتے، دعائیں مانگتے سوتے کہ یا اللہ کبھی خواب میں ہی دیدار ہو جائے۔ اصل میں رب بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ ہم تو اصل مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں نا وہ ایسے ہی جھگڑا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھے۔ رب کریم کہتا ہے سورہ یوسف میں کہ عورتیں مل کے آئیں حضرت زلیخا کے پاس، کہا اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت وقت کی حاکمہ ہو کے، شہزادی ہو کے تو زر خرید پہ غلام ہو گئی، بکتے بکاتے پہ اس کی عاشق ہو گئی۔ تو حضرت زلیخا نے کہا اور تو تم نے سنا ہے یوسف کبھی بکا تھا، دیکھا نہیں ہے۔ تم نے سنا ہے بکا تھا، دیکھا نہیں۔ کہا کیا ہے، تو انسان ہی نا، بندہ ہی ہے نا، کیا ہے؟ اچھا پھر کل میرے گھر آنا۔ اب رب بھی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا حسن بیان ہو، ان کی شانیں بیان ہو، اس لیے رب چاہتا ہے کہ اصل میں اس میں ان کی شانوں میں رب کی شان ہے۔ تو رب نے وہ پورا واقعہ بیان کیا، دسترخوان لگ گیا، پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی۔ حضرت زلیخا نے کہا کاٹو اور کھاؤ۔ جب کاٹنے لگی تو کہا اخرج علیہن، سیدنا یوسف ذرا تشریف لائیے۔ سیدنا یوسف کمرے میں آئے، میری اور آپ کی طرح بالا خانوں کی طرف دیکھتے نہیں آئے، نظریں اٹھاتے ہوئے نہیں آئے۔ وہ حیا کا کو ہمالیہ سیدنا یوسف، ان کو پتا تھا یہاں غیر عورتیں ہیں، وہ ایسے نہیں آئے، پردہ کر کے آئے، وہ نقاب ڈال کے آئے۔ جب انہوں نے قدم رکھا ان کی جھلک پڑی، وہ قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ کے نیچے گر گئی، خون بہنے لگا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی رب کا فرشتہ ہے۔ کل تک تو زر خرید کہتی تھی دیکھا نہیں تھا، آج دیکھا تو انسانیت سے نکال دیا، بشریت سے نکال دیا، کہا یہ رب کا فرشتہ ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میرے جیسا تیرے جیسا۔ ارے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھئے کہ دیکھنے والوں تم نے کیسا دیکھا؟ تو دیکھنے والے کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ محو حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امام حسن رضا نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے سبحان اللہ، کہ یعنی ایسا حسن و جمال، ایسا کمال اللہ جل مجد الکریم نے دیا کہ جلوہ موئے محاسن چہرہ انور کے گرد آب نوسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال۔ امام حسن رضا کہتے ہیں یہ داڑھی، اور داڑھی میں چہرہ یوں لگتا ہے، داڑھی یوں لگتی ہے جیسے ریل ہے، اس میں چہرہ یوں لگتا ہے جیسے حسن کا قرآن کھول کے رکھ دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے فدایان جمال، اور خوبرو یعنی جہاں کو یہی کہتے سنا، تم ہو جان حسن، تم ہو شان حسن، تم ہو شان جمال۔ یہ جس نے دیکھا ان سے پوچھئے، میرے امام سے نے دیکھا ان سے پوچھئے آپ نے کیسا دیکھا، آپ نے کیا پایا؟ تو کہنے لگے سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول، اور دندانوں لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن یا لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ آئے چرخ کوہن پھول۔ آسمان مانا تیری پہلی رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے، پر اس پہ اتنا فخر نہ کر، اتنا پھول نہ، میرے آقا کے قدموں کا ناخن دیکھیں تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔
ہے. کس کس کا تذکرہ کریں؟ جس نے دیکھا، مالک بن عوف نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے ما ان رائتو ولا سمیتو فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتہد ومتا تشاء اما یخبرک ما فی غد. یہ مالک بن عوف قبیلہ بنی حوازن کے سردار ہیں، نوجوان ہیں، بڑے بہادر ہیں، جنگ کی ہے، لمبا واقعہ ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے نا تو دیکھا، چہرہ دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم نہ کبھی ان کانوں نے سنا، نہ کبھی ان آنکھوں نے دیکھا کہ محمد عربی کی مثل بھی کو آیا ہوگا. اوفا وآتا، اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا نہیں، وہ کہتا ہے مانگ کے دیکھو، تمہاری جھولیاں تو ہی نادہ تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو سامان تنگی داماں بھی تھا. تو کہتا تجھے دامن بھی دیتے، جھولی بھی دیتے، عطائیں بھی کرتے. کہتے اللہ کی قسم نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بھی کو آیا ہوگا. یہ تو اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں. اور آنے والوں جب تو چاہے، یہ نہیں کہ جب وہ چاہیں، جب تو چاہے تو تجھے آنے والے کل کی خبر دیں گے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت سینہ حسان بن ثابت سے پوچھئے کہ اے حسان تم نے بھی تو دیکھا ہے نا، تو ہی تو بتا کہ کیسا پایا، تو نے کیسا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ کی قسم میری آنکھوں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. اور دیکھیں تو تب کہ کسی ماں نے ایسا جنا ہو. تو کسی ماں نے تو ایسا جنا ہی نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. کسی ماں نے ایسا مکمل جنا ہو تو آنکھیں دیکھیں نا. یہ تو یوں لگتا ہے جیسے رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا محبوب تجھے میں کیسا بناؤں. اللہ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے ترجمہ کر دیا، رب آکھیا سونے محبوبہ دس کہو جا تینوں بناونا ہے. سارے نبی بنائے اپنی مرضی، تینوں تیری مرضی تے بناونا سوارنا ہے. نبی آکھیا اہو جا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پامیں تو بولے پامیں میں بولاں، ساڑی دعا دی ایک زبان ہوئے. بلا مثال و تمثیل رب کریم نے پوچھا ہوگا محبوب کیسا بناؤں، تو محبوب نے کہا ہوگا باری تعالیٰ ہاتھ ایسے بنانا کہ پھینکوں میں اور کہے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو آنکھیں ایسی دینا کھولوں میں اور کہے تو ما زاغ البصر وما طغی. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کے بنانا ہے تو پھر مجھے زلفیں یوں دینا بکھیروں میں اور کہے تو واللیل اذا سجا ما ودک ربک وما قلی. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو سینہ ایسا بنانا کہ میں کھولوں میں اور کہے تو الم نشرح لک صدرک. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو پاؤں وہ دینا چلوں میں اور کہے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے نا تو پھر ایسا چہرہ دینا اور ان پہ ایسی زلفیں دینا کہ چادر میں ہٹاؤں اور کہے تو ودھا واللیل اذا سجا. ارے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دیکھنے والوں تم نے کیسا دیکھا. کوئی کہے گا شعر پڑھ دیے سارے اور پھر غلاموں کا ذکر کر دیا، انہوں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں غلام کسی اور کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کے مزے لیتے ہیں. جو غلام ہوتا ہے نا پھر وہ نہیں ادھر ادھر دیکھتا، وہ ایک ہی چیز پھر دیکھتا ہے. تم بھی غلام بن جاؤ. کہتا نہیں جی یہ کیا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو ایک کو دیکھا اسی کی تعریف کر دی نا. تو آئیے اس سے پوچھئے جس نے ساری کائنات دیکھی تھی. ایک دن مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل تو نے تو ساری کائنات دیکھی ہے، یہ تو بتلا کو ہم جیسا بھی دیکھا ہے. تو حضرت جبرائیل امین بھی کہنے لگے آفا کہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بس یار خوباں دی دام لیکن تو جیزے دیگری کلبت الارض مشارے کہا ومغاربہا فلم اجد مثل محمد. میں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم پر یہ آمنہ کا جایا عجب شان لے کے آیا. تو جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے دیکھنے والوں کیوں امام بنا لیا؟ معراج کی رات سب نے
کیوں آگے کھڑا کر دیا؟ ایسے ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھائی آگے چلے گئے بھائی، یہاں تو مسئلہ یہ تھا، کبھی نماز امام کو دیکھا جب نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی کا سر کہاں ہوتا ہے؟ مقتدی کا سر امام کے قدموں میں ہوتا ہے، اور یہاں مقتدی عام نہیں تھے، یہاں کسی نے کہا کہ جب سجدہ کیا تو مصطفیٰ کے قدموں میں آدم کا سر، آدم کے قدموں میں نوح کا سر، نوح کے قدموں میں ابراہیم کا سر، ابراہیم کے قدموں میں اسماعیل کا سر، اسماعیل کے قدموں میں اسحاق کا سر، اسحاق کے قدموں میں جو ہے موسیٰ کا سر، کرتے کرتے کسی نے تو کہا نا کہ جب اتنے سر سجدے میں جائیں تب محمد بنتا ہے۔ نہیں، جب اتنے سر سجدے میں جائیں تب قدم مصطفیٰ ملتا ہے۔ ایسے نہیں آگے کھڑا کر دیا۔ دیکھنے والوں سے پوچھو تم نے کیا دیکھا؟ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی تو دیکھا ہے نا، آپ ہی بتائیے۔ تو انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت شاللہ پیش نظر۔ ان کی تو قبول ہو گئی، آئیے ہم بھی دعا کر لیں۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ ایہو صورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، جب روح نکل رہی ہو اس وقت مصطفیٰ سامنے آ جائیں۔ خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر۔ دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ ایک صحابی ہیں، روح نکل رہی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بچہ پاس تھا، بچہ بھاگتا ہو، یا رسول اللہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں۔ ادھر حدیث میں ہے رب نے کہا ملک الموت رک جا، میرا محبوب آ رہا ہے، روح قبض نہیں کرنی، میرا محبوب آ رہا ہے۔ محبوب آئے، آ کے پوچھا تو نے مجھے بلایا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں بلایا، تیرا بچے نے کہا تھا کہ محبوب میرا باپ بلا رہا۔ یا رسول اللہ میں تو محبت میں یا رسول اللہ کہہ رہا تھا، محبت میں یا رسول اللہ کہہ رہا تھا۔ اب ہوا حکم کہ ملک الموت روح قبض کر، روح قبض کرنے لگے تو مصطفیٰ کریم پاس کھڑے، ارفق یا ملک الموت، صحابی او ملک الموت آرام سے میرا غلام ہے۔ یہ صورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، تد کھوٹیاں تھی سن سب کھریاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے میرا علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جا رہی۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھئے کہ یہاں تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، آدم جیسے صفی اللہ دیکھے ہیں، نوح جیسے نجی اللہ دیکھے ہیں، میں نے ابراہیم جیسے خلیل اللہ دیکھے ہیں، میں نے موسیٰ جیسے کلیم اللہ دیکھے ہیں، میں نے یہاں بڑے بڑے دیکھے، لیکن یا رسول اللہ ساری کائنات دیکھی، افاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ میں نے کائنات دیکھی لیکن آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھائی آگے چلے گئے، یہ نماز پڑھانے میں یہ علتیں ابھی تو بہت ساری چیزیں رہ گئیں، کیا کرے آدمی، کہاں جائے آدمی، یہ وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ آقا تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ہم کیا، ہمارا علم کیا، ہمارا بیان کیا، ہم قاری کیا سکتے ہیں، ہم نے دیکھا ہی کیا، ہم نے پڑھا ہی کیا ہے، ہم جانتے ہی کیا ہیں کہ ہم بولیں ان کے بارے میں، ہم بیان کریں۔ ارے یہ تو وہ یہ جنہوں نے دیکھا وہ بیان کریں نا، میں کیا، یہ تو حق بنتا تھا اس کا، جو علم کا پہاڑ تھا، جو عشق کا سمندر تھا، وہ بولے، میں کیا بولوں۔ اور وہ بھی بولتا جب تھک جاتا ہے تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا کروں، کہاں جاؤں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا مولا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ ہم کیا بیان کریں، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک رات کا کچھ حصہ ہے جو اس میں ایک لمحے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد پھر سارے انبیاء نے خطبے دیے، اپنی اپنی شانیں بیان کی، پھر سب کے بعد مصطفیٰ کریم کھڑے ہوئے، سینہ آدم جو آپ نے کہا سچ کہا، سینہ نوح جو آپ نے کہا سچ کہا، سینہ ابراہیم جو آپ نے کہا سچ کہا، اے موسیٰ جو آپ نے کہا سچ کہا، لیکن یاد رکھو اعلیٰ وانا حبیب اللہ ہے۔
لوگوں یاد رکھو، انبیاء یاد رکھو، اللہ نے اپنا محبوب مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ پھر سیدنا آدم کھڑے ہوئے، ایسے نہیں اللہ نے اس کو فضیلتیں دی، اس لیے فضیلتیں دی، یہ آدم کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام معراج، اس لیے فضیلتیں دی ہیں کہ اللہ کا یہ حبیب ہے، دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم اس حبیب کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حبیب کو چھوڑ کے اللہ اکبر کدھر ہم چلے گئے، کہاں ہم بہک گئے، کس کو ہم ڈھونڈنے لگے، کس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ارے جس کو یہ محبوب ملا ہو، اللہ اکبر، اس کو تو کائنات ساری کی ساری ایک طرف، محبوب کا تو دیدار ایک طرف۔ تو یہ تو ہم بہانے بناتے ہیں، ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ ممکن ہے کبھی ہم پہ بھی کرم نوازی ہو جائے، کبھی ہم کو بھی خوابوں میں یہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم اس معراج کے صدقے، اس مہینے کے صدقے ہم سب کو آقا کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معراج کا جو خاص تحفہ ہے، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ آدمی آگے جائے، آگے تو بے شمار سبحان اللہ شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، کمالات ہیں میرے محبوب کے۔ اللہ نے کبھی وقت عطا کیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، سنیں گے، لیکن خاص تحفہ جو ہے معراج کا وہ نماز ہے جو مصطفیٰ کریم لے کے آئے تھے ہمارے لیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا نمازی بنا لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔